السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ قابل صد احترام مشائخ نظام و خلفاء اعظام، جمیع حاضرین اکرام، آج کی یہ مجلس بزم افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس مجلس کو یہ بھی خصوصیت ہے، حضور سیدنا سرور بیابانی فاروق پاشا علیہ رحمۃ الرضوان کی فاتحہ آج کے دن ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کے اندر عظیم قربانیاں ہیں، عظیم شہادتیں ہیں، جیسے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جو 4 حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب کا مہینہ۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کے مہینے میں جیسے کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے، وہ شہادتیں اور سال کے اختتام پر بھی قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی، گویا کہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اسلام کی چاہت کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی راہ میں قربان ہونا، اور اللہ سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے مال و متاع تو چھوڑیے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنا۔ اور رہی بات، یہی چیز کو پیغمبروں نے بتایا، انبیاء کرام کی سیرتوں نے بتایا خدا تعالیٰ کی محبت کو، اور یہی پیغام کو اولیاء کرام نے بتایا، اور اولیاء کرام کے آستانوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر عمل اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی تمام کی تمام اللہ کے حوالے کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ان تمام کو آباد فرما دیتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ محرم الحرام میں وہ عظیم معرکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو وہ واقعے کو ہم سنیں، الحمدللہ سنتے رہتے ہیں، کہ وہ واقعے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان، یہاں تک کہ اپنے تمام کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ پیغام دیا، اور یہاں تک کہ کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں لایا، کبھی اپنی زبان پر گلہ نہیں لایا، بلکہ ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر آن صبر کرتے رہے، کیونکہ یہ صبر صابر کے نواسے تھے۔ اور رہی بات، جب صبر کی بات آتی ہے تو آئیے ایک واقعہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سناتا ہوا چلوں۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضرت امام علی مقام امام حسین مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ خاتون جنت نماز ادا کر رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام دختروں میں خاتون جنت سے بہت محبت فرمایا کرتے، اور جب بھی نماز پڑھتے تو جب واپس ہوتے اپنے دولت خانے کو تو بی بی فاطمۃ الزہرا کے مکان میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا حال دریافت کرتے۔ تو آپ حضرت خاتون جنت کا حال دریافت کرنے کے لیے آپ جب پہنچتے ہیں تو حضرت خاتون جنت نماز کی حالت میں ٹھہری ہوئی رہتی ہے، اور آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ منظر کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی خاتون جنت نماز سے فارغ ہو جاتی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ اتنا لرز رہی ہیں اور آپ اتنا کانپ رہی ہیں، آخر کیوں کانپ رہی ہیں؟ حضرت خاتون جنت تھی، بی بی فاطمۃ الزہرا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اپنی زبان پر شکوہ نہیں لاتی بلکہ وہ رونے لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ بتاتی ہیں کہ 3 دن ہو چکے ہیں کہ میں نے اب تک کچھ غذا نہیں لی ہے، جو کچھ بھی غذا آتی تو میں یہ عمل کرتی کہ اپنے فرزندان کو یعنی حسن اور حسین کو کھلا دیتی، اور اس کے بعد سائل آتا تو میں سائل کو عطا کر دیتی، اور اس وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ صبر کا حال تھا۔ وہ صابر کی دختر تھی، اور صابر کی والدہ تھی، اور صابر کی اہلیہ تھی، اور وہ خود بذات نفیس صابرہ تھی۔ تو معزز سامعین اکرام، انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لہذا چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور رہی بات اللہ سے محبت کریں، اور اللہ سے صحیح محبت کب پیدا ہوگی؟ ان اولیاء اللہ کے آستانوں پر آنے جانے سے ہوگی، اور ان کا فیض لینے سے ہوگی، اور ان کی زندگیوں کو سننے اور سنانے سے ہوگی، اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے ہوگی۔ اور رہی بات کہ حضرت یہاں تک کہ اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی آپ کو یہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں صبر کے متعلق، لہذا میں آپ کو چند باتیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سناتا ہوا اپنی تقریر کو ختم کر لیتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نوازے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر سوار حضرت امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی صحابی کی نظر پڑ جاتی ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں اور یوں کہنے لگ جاتے ہیں نعم الراکب، کیا ہی اچھی سواری، نعم المرکب، کیا ہی اچھی سواری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس جملے کو سن کر کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھی سواری ہی اچھی نہیں بلکہ جو سوار ہے وہ بھی سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا خیال رکھتے، اور یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختی پر کچھ لکھا تھا، لکھنے کے بعد اپنے والد محترمہ کے پاس اس کو لے آیا اور ان کو بتایا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن نے بھی لکھا، پھر انہوں نے بھی لے کر آ کر بتایا کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط خوش ہے، کس کا خط اچھا ہے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں، اپنے بابا جان کے پاس لے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ دونوں مل کر گئے تو وہ دونوں نے سوچے، حضرت علی نے بھی اگرچہ میں کسی کے خط کو ٹھیک کہوں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، لہذا آپ نے یہ سوچ کر کہنے لگے کہ سب سے بہترین فیصلہ تو ہوگا نانا جان کی بارگاہ میں، یعنی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں،
لہذا آپ جا کر وہاں پر اپنے خط کو بتائیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ دونوں پہنچتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی سوچتے ہیں گرچہ میں حسن کے خط کو اچھا کہوں گا تو حسین کے دل کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ یہ بھی برداشت نہیں کر رہے تھے کہ حسین کے دل کو رنج پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے، لہذا آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم مولا کریم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرماتا ہے کہ جیسے ہی مولا کریم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کے لیے ایسا عمل فرماتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ ان کے اوپر پھل برسائے جائیں، تو 2 پھل ادھر گر جاتے ہیں اور 2 پھل ادھر گر جاتے ہیں۔ پھر جب فیصلے کی باری آتی ہے تیسرا پھل آ کر کس کے پاس گرے گا تو بتایا جاتا ہے کہ آدھا پھل ادھر گر جاتا ہے، آدھا پھل ادھر گر جاتا ہے، یعنی رب کی ذات کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ یہ دونوں میں سے کسی کے دل کو یعنی چوٹ پہنچے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے مولا کریم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے مولا کریم جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اور رہی بات، اور یوں بھی فرماتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں رب کریم اس سے محبت کرتا ہے، اور رہی بات جو ان دونوں سے بغض کرتا ہے میں اس سے بغض کرتا ہوں، میں جس سے بغض کرتا ہوں رب کریم اس سے بغض کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ان سے محبت کرنا، اس گھرانے سے محبت کرنا، ان کی آل سے محبت کرنا، یقیناً یہ درس اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور یقیناً یہاں سے دین کی سربلندی ہے۔ تو لہذا شکر گزاری ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم در سے جوڑا ہے۔ اور رہی بات، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد قبلہ کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر عطا دیر قائم دائم فرمائے، اور ان کا فیضان ہم تمام پر ساری و جاری فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔